ہم عمر دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بزم نبوت کے دولہا، محفل رسالت کی شمع فروزاں، پیغمبرانہ منصب کے روح رواں، رفیقان رب کے امیر کارواں، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، مصطفیٰ جان رحمت، اللہ کے حبیب، کل کائنات کے طبیب، حضور رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جائیے، مسکرائیے، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیے اور پوری دیوانگی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و حبیبنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معظم الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت کے وفادار، علماء اہل سنت کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، سیدی سرکار آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبر الاستقامت، حضور اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں، سبحان اللہ۔ اور کسی غیر مسلم شاعر نے کہا، لے کر بزمی تابہ فلک درہم و دینار، بھائی مائک ایک مرتبہ سیٹ کر دیجئے، بار بار ہاتھ مت لگائیے اس میں۔ لے کر بزمی تابہ فلک درہم و دینار، ہو شرق سے تا غرب اگر مال کا انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کو حصار، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے۔ اب اس کو ہلکے جملوں میں یوں سنیے، کہتا ہے کہ لے کر بزمی تابہ فلک درہم و دینار، زمین سے لے کر آسمان تک درہم و دینار کا ڈھیر لگا دیا جائے، ہو شرق سے تا غرب اگر مال کا انبار، مشرق سے لے کر مغرب تک خزانہ جمع کر دیا جائے دولت کا، دریا سبھی، دریا کا ایک ایک قطرہ موتی بن جائے، اور دنیا کے سارے پہاڑ جو ہیں یہ پارس بن جائیں، زمانے کا سارا خزانہ اگر جمع کر دیا جائے، ساری کائنات کی دولت اگر اکٹھا کر دی جائے، ساری کائنات خزانہ اگر ایک جگہ رکھ دیا جائے، اور پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ کیا چاہے گا، تو کہتا ہے کہ زمانے کی دولت کو ٹھکرا دوں گا، مصطفیٰ کی نالین کو اپنے سر کا تاج بنا لوں گا، اس لیے کہ جسے مصطفیٰ کی قدموں کی نالین مل جائے گی، زمانے کی شہنشاہی نصیب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محبت سے بولو یار، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول پاک کے دیوانوں، اپنے ان جملوں کے ذریعے شاعر مشرق نے ہمیں یہ درس وفا دیا اور اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا۔ اے لوگو، جو بارگاہ رسالت کا وفادار ہوتا ہے وہی رحمت الہی کا حقدار ہوتا ہے، جو بارگاہ رسالت کا وفادار ہوتا ہے وہی بندہ اپنے رب کا فرما بردار ہوتا ہے، جو بارگاہ رسالت کا وفادار ہوتا ہے وہی محبوب پروردگار ہوتا ہے۔ اے دیوانگان عشق مصطفیٰ، ذرا غور کرو، نبی کی وفاداری یہ بڑی پیاری چیز ہے، نبی کی وفاداری یہ بڑی عمدہ چیز ہے، نبی کی وفاداری یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر نبی کی وفاداری کرو گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کریں گے اور اس کے بعد رخصت ہو جائیں گے۔ دیوانوں عرض کر رہا تھا، نبی کی وفاداری یہ بڑی پیاری چیز ہے، نبی کی وفاداری یہ بڑی عمدہ چیز ہے، نبی کی وفاداری
بہت اچھی چیز ہے، اگر نبی کی وفاداری کرو گے یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کی وفاداری کرو گے یہاں بھی خوشحال ہو جاؤ گے، وہاں بھی خوشحال ہو جاؤ گے، نبی کی وفاداری کرو گے یہاں بھی نجات پا جاؤ گے، وہاں بھی نجات پا جاؤ گے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں، جو بھی بارگاہ رسالت کا وفادار ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، قبر کی منزل بھی سنور جاتی ہے، آخرت کی منزل بھی سنور جاتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اے دیوان گانے عشق مصطفیٰ آؤ اپنے مقدر پہ ناز کرو اور نبی کی وفاداری کی عظمتوں کو ملاحظہ کرو۔ نبی کی وفاداری ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کی وفاداری ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، نبی کی وفاداری مفضول کو افضل بنا دیتی ہے، نبی کی وفاداری کمتر کو بہتر بنا دیتی ہے، نبی کی وفاداری گمراہ کو ہدایت کی راہ پر چلا دیتی ہے، نبی کی وفاداری بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم کا مسافر بنا دیتی ہے، نبی کی وفاداری گنہگار کو پرہیزگار بنا دیتی ہے، نبی کی وفاداری بے ایمان کو صاحب ایمان بنا دیتی ہے۔ اجی میاں نبی کی وفاداری اگر کوئی کرے تو بیکار سے بھی دنیا و آخرت کا تاجدار بنا دیتی ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کون ہے یہ حضرت بلال؟ وہ جو امیہ کافر کے غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، مصطفیٰ کے دیوانوں، ان کی کوئی اہمیت نہ تھی، ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، ان کی کوئی وقت نہ تھی، ان کی کوئی پوزیشن نہ تھی، ان کا کوئی وقار نہ تھا، ان کا کوئی جاننے والا نہ تھا، ان کا کوئی ماننے والا نہ تھا، ان کا کوئی پہچاننے والا نہ تھا، مگر قربان جاؤ جب اللہ کے رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا تو اتنی بلندی کا مقام مل گیا، اتنی عظمت والا مقام مل گیا، اتنی اہمیت والا مقام مل گیا کہ چلتے ہیں فرش زمین پر تو چلنے کی آواز عرش اعظم کی بلندی پر پہنچ جاتی ہے، جنت کی پہاڑوں کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ بتاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں، جس بلال کے قدموں کی بلندی کا یہ مقام ہے، وہ بلال کی ذات کا عالم کیا ہوگا، وہ بلال کی عظمت کا مقام کیا ہوگا؟ بتاؤ حضرت بلال کو یہ بلندی کا مقام کیسے حاصل ہوا، اتنی عظمت والا مقام کیسے حاصل ہوا، یہ رفعت والا مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ کہیں گے مولانا جو بھی ملا ہے حضرت بلال کو آمنہ کے لال کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، اللہ کے رسول کی نسبت سے، اللہ کے رسول کی نسبت کی برکت سے ملا ہے، پیارے مصطفیٰ کے عشق کی برکت سے ملا ہے۔ تو سوچو یہ جشن عظمت مصطفیٰ ہے جب حضرت بلال کی عظمت کا یہ حال ہے، آمنہ کے لال کی عظمت کا حال کیا ہوگا، آمنہ کے لال کی عظمت کا مقام کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا؟ یہ خوش نصیبی نہیں بلکہ خوش نصیبی کی معراج ہے کہ آج زندگی میں دوسری مرتبہ غالباً یا تیسری مرتبہ شیخ طریقت صاحب الفضیلت حضرت بابرکت قندیل رشد و ہدایت نباز فطرت مصلح قوم و ملت نیر برج خطابت حضرت علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب قبلہ قادری مدظ اللہ النورانی عطائے غوث و خواجہ کے جو ہے روبرو آج الحمدللہ بولنے کا شرفی افتخار حاصل ہوا بارگاہ رسالت کے دیوانوں۔ لہٰذا بہت انشاءاللہ تعالی مجھے آدھ گھنٹے کا وقت ملا تھا، مگر اس میں اپنے وقت کو تھوڑا سا اور کم کر دوں گا اور بہت جلدی آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں تھوڑے سے چند جملے ملاحظہ فرما لیں اور ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و حبیبنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معظم الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ اپنے دیش کے کسی پرانت کے لیے، اپنے ملک کے کسی صوبے کے لیے یا اپنی سلطنت کی کسی وزیر یعنی کہ حاکم بنا کر بھیجتا ہے تو ایسے ہی شخص کو چنتا ہے جو اس علاقے سے بھی واقف ہو اور اس علاقے کے لوگوں کی مادری زبان سے بھی واقف ہو۔ حضرات ارباب علم فن کی توجہ چاہوں گا،
جو اس علاقے سے واقف ہو اور اس علاقے کے لوگوں کی زبان سے بھی واقف ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدھیہ پردیش کے کسی شخص کو آندھرا پردیش کا حاکم بنا دیا جائے. ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایسا شخص وہاں جا کر حکومت کی باغ ڈور نہیں سنبھال سکتا, وہاں کے لوگوں کی پریشانیوں کو حل نہیں کر سکتا, وہاں کے لوگوں کی فریادوں کو نہیں سن سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آندھرا کے لوگوں کی مادری زبان تیلگو ہے اور مدھیہ پردیش کے جس آدمی کو وہاں کا وزیر بنا کر بھیجا گیا اس کی مادری زبان ہندی ہے. لہٰذا جو شخص ہندی تو جانتا ہو مگر تیلگو زبان کا علم نہ رکھتا ہو کیسے لوگوں کی فریادوں کو سن سکتا ہے؟ اسے کیا معلوم کہ آنے والا فریادی تیلگو میں فریادیں کر رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے. اس لیے حکومت کی طرف سے آندھرا کے لیے ایسے ہی شخص کو وزیر بنا کر بھیجا جائے گا جو وہاں کا بھی علم رکھتا ہو, وہاں کے لوگوں کی زبان کا بھی علم رکھتا ہو. بالکل اسی نقطۂ نظر سے آپ حضرات یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی کسی کو منصب وزارت کے لیے منتخب کیا جائے گا تو ایسے ہی شخص کو چنا جائے گا جو اس علاقے سے بھی واقف ہو اور اس علاقے کے لوگوں کی زبان سے بھی واقف ہو. مثلا آندھرا کی حکومت اسے ہی سونپی جائے گی جو آندھرا اور تیلگو زبان کا علم رکھتا ہو. پنجاب کا حاکم اسے ہی بنایا جائے گا جو پنجاب اور پنجابی زبان کا علم رکھتا ہو. بنگال کا حاکم اسی کو بنائیں گے جو بنگال اور بنگالی زبان کا علم رکھتا ہو. مہاراشٹر کا حاکم اسی کو چنیں گے جو مہاراشٹر اور مراٹھی زبان کا علم رکھتا ہو. یو پی کا وزیر اعلیٰ وہی ہو سکتا ہے جو یو پی اور اردو کی زبان کا علم رکھتا ہو. گجرات کی منسٹری کتنے ہی گھٹیا اور ظالمانہ کیوں نہ ہو مگر منسٹر بنے گا وہی جو گجرات اور گجرات کے لوگوں کی زبان کا علم رکھتا ہو. پتہ کیا چلا, کسی بھی صوبے کے لیے وزیر چنا جائے گا ایسا ہی شخص چنا جائے گا جو وہاں کا بھی علم رکھتا ہو اور وہاں کے لوگوں کی زبان کا بھی علم رکھتا ہو. بولو مولانا صحیح ہے نا بھائی؟ ایسے ہی ہے نا. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں, یہ حضرات علماء اکرام بزرگان دین کی خصوصی توجہ کا طلبگار ہوں جن کی زیارت اور آج کے اس جلسے کے سبب جن کی رفاقت ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی. قسم خدا کی یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا, سرکار کا دیوانہ جس سمت نکل جائے, سرکار کا دیوانہ جس سمت نکل جائے اجڑی ہوئی راہوں کا نقشہ ہی بدل جائے. آقا کے غلاموں نے محفل یہ سجائی ہے, سرکار کا جو منکر ہو محفل سے نکل جائے. اور آج کا یہ بہترین جلسہ ساتھی حضرات علماء اکرام کا چھوٹا سا مگر نورانی قافلہ جو کہ ہمارے دین و مذہب کے عزت و وقار کی زندہ نشانی اور علم و عرفان کی آماج گاہ نظر آ رہے ہیں. کسی دیوانے نے کہا محفل سجی ہوئی ہے رسول انام کی, بولو یار. محفل سجی ہوئی ہے رسول انام کی, خوشبو بکھر رہی ہے خدا کے کلام کی. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. کیا بات پوچھتے ہو نبی کے غلام کی. عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کے دیوانوں, جب دنیاوی حاکم کا یہ حال ہے, جب دنیاوی حاکم کا یہ حال ہے تو بتاؤ جسے خداوند قدوس نے ساری کائنات کا شہنشاہ اعظم بنا کر بھیجا ہو, جسے مالک بحر و بر بنا کر بھیجا ہو, جسے سلطان جن و بشر بنا کر بھیجا ہو, جسے تمام رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہو, جسے کل کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہو, جسے امت کا غمخوار بنا کر بھیجا ہو. ایمانداری سے بولو کیا اسے ساری کائنات کا علم نہ عطا کیا ہوگا, ساری کائنات کی زبانوں کا علم نہ عطا کیا ہوگا, یقیناً عطا کیا ہوگا. اور رب قدوس جسے ساری کائنات کا اور ساری کائنات کے لوگوں کی زبانوں کا علم عطا کر دے اسی کو علم غیب کا مالک و مختار کہتے ہیں, اسی کو علم غیب کا مالک و مختار کہتے ہیں. یہ ہوا دعویٰ. دلیل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حج کے موقع پر لاکھوں عشاق رسول ہیں, بارگاہ رسالت کے دیوانے ہیں جو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں, صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کے بعد اب اپنا اپنا معروضہ اپنے اپنے ملک کی زبانوں میں پیش کرتے ہیں. اگر کوئی ہندوستان کا ہے تو ہندی میں اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنا مطلب بیان کر رہا ہے, اگر کوئی پاکستان کا ہے تو وہاں کی زبان میں نبی کے پاس جا کر اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے, اگر کوئی عراق کا ہے تو وہاں کی زبان میں نبی کے دربار میں جا کر اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے. بہرحال ہر ملک کا سائر نبی کی بارگاہ میں جا کر اپنے اپنے ملک کی زبان میں فریادیں طلب کر رہا ہے. کوئی تو اپنے لیے شفاعت طلب کر رہا ہے, کوئی اپنے لیے دولت و عزت طلب کر رہا ہے, کوئی گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہے, کوئی رہنے کے لیے جنت طلب کر رہا ہے, کوئی قیامت کے میدان میں خدا کی رحمت طلب کر رہا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے. اور میرے مصطفیٰ سبحان اللہ ہر سائل کے سوال کو پورا کر رہے ہیں, ہر فریادی کی فریاد کو پورا کر رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ رب نے فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے پیارے مصطفیٰ کوئی سائل آ جائے تو نہ جھڑکنا, تمناؤں کی تکمیل کر دینا, سوالوں کو پورا کر دینا, اس کے دامن کو جو ہر مراد سے پر کر دینا. اس لیے کہ اے حبیب
محتاج بنا کر نہیں، ہم نے تمہیں صاحب اختیار بنا کر بھیجا، کل کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ لہذا فرمان الہی کے مطابق میرے سرکار ہر سائل کے سوال کو پورا کر رہے ہیں، ہر فریادی کی فریاد کو پورا کر رہے ہیں، ہر مانگنے والے کی جھولی کو بھر رہے ہیں، ہر منگتے کی منچاہی مراد پوری کر رہے ہیں، کسی بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی بارگاہ ہے اور یہ وہ مقدس بارگاہ ہے کہ یہاں جو لوگ سوالی بن کر آتے ہیں دین و دنیا کے تاجدار بنا دیے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، یہی تو وہ عظیم بارگاہ ہے، ابو بکر آئے تو صدیقوں کے تاجدار بنا دیے گئے، سبحان اللہ۔ یہی تو وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں حضرت عمر آئے تو عادلوں کے سردار بنا دیے گئے، حضرت عثمان غنی آئے تو پیکر حسن حیا اور صاحب جود و سخا بنا دیے گئے، جہاں حضرت علی آئے تو ولایت کے تاجدار بنا دیے گئے، اور جہاں حضرت بلال آئے تو دنیا عشق و محبت کے تاجدار بنا دیے گئے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے رسول کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جہاں بدکار آئے تو نیکوکار بنا دیے گئے، جہاں ذلیل آئے تو شریف بنا دیے گئے، جہاں گمراہ آئے تو ہادی اعظم بنا دیے گئے، جہاں چور آئے تو صراط مستقیم کو مسافر بنا دیے گئے، جہاں بیکار آئے تو پرہیزگار بنا دیے گئے، جہاں معیوب آئے تو محبوب بنا لیے گئے، جہاں جہنمی آئے تو جنتی بنا دیے گئے، اور جہاں باغیان اسلام آئے تو مسلمان بنا دیے گئے، اور جہاں بے ایمان آئے تو صاحب ایمان بنا۔ اسی کو تو استاد زمن حضرت علامہ حسن، بس زور زور سے واہ واہ کہنا، نعرہ مت لگانا کوئی، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، جتنے بھی قیمتی حضرات عطائے غوث و خواجہ حضرت علامہ مفتی انوار احمد صاحب قبلہ قادری، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علماء اہل سنت، اسی کو استاد زمن حضرت علامہ حسن ارشاد فرماتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار کا صدقہ نہ ملا ہو، آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور بارگاہ رسالت کے وفادار علماء اہل سنت کے تاجدار سیدی سرکار امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دی۔ اور میں تمہیں بتاؤں، مصطفیٰ کے دیوانوں مسلم شریف کی حدیث ہے، پہنچ گئے بارگاہ رسالت میں، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں ہے، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دینا ہے تو مجھے جنت عطا فرما دیجئے، جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، وہ قوم بڑی بد نصیب ہے جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، زمانے کو یہ عقیدہ دے دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے معاذ اللہ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ ایمانداری سے بولو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے، خصائص الکبریٰ شریف کے اندر، علماء والعلا کے اندر امام اہل سنت نے اس کو درج فرمایا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمان میں، سبحان اللہ کہہ دو۔ اتنی جلدی اور اسپیڈ سے تھوڑی کچھ بولا جاتا ہے، مگر کم وقت میں زیادہ ڈوز دینا ہو تو اسی طریقے کی جو ہے اسی طرح سے اسپیڈ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ خیر، آقا نے فرمایا 2 وزیر زمین میں 2 وزیر آسمان میں، کیا مطلب ہوا؟ بتاؤ، وزیر کس کے ہوا کرتے ہیں؟ شہنشاہوں کے ہوا کرتے ہیں۔ وزیر کس کے ہوا کرتے ہیں؟ سلاطین کے ہوا کرتے ہیں۔ وزیر کس کے ہوا کرتے ہیں؟ بادشاہوں کے ہوا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا یہ فرمانا کہ 2 وزیر زمین میں اور 2 وزیر آسمان میں، اس بات کی روشن دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ کی حکومت کا سکہ فرش سے لے کر عرش اعظم تک چل رہا ہے۔ اسی کو امام اہل سنت نے فرمایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ رسالت کے دیوانوں، یہ دیکھیے صاحب، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع ہے، ارشاد فرمایا گیا، حدیث پاک میں آیا کہ حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر چلے،
70,000 فرشتوں کی قیادت جلوس کی کر رہے ہیں. بتاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں، ایسا پیارا جلوس نہ فرش زمین نے دیکھا، نہ عرش بری نے دیکھا، نہ کائنات کی نگاہوں نے دیکھا. کبھی ان سے کہنا اے بے وقت کی اولادو، فرشتوں کا سردار جلوس نکال رہا ہے، تم بدکار ہو کر جلوس نہ نکالو گے، تم گناہگار ہو کر جلوس نہ نکالو گے، تم بیکار ہو کر جلوس نہ نکالو گے. اور جبریل امین نے جلوس نکال دیا، تم کمین ہو کر جلوس نہیں نکالو گے. آگے چلو، مصطفیٰ پیدا ہوئے، 3 جھنڈے لے کر آئے حضرت جبریل امین. ایک لگا دیا صاحب مشرق میں، دوسرا لگا دیا مغرب میں، ایک وہاں لگایا جہاں سے دنیا شروع ہے، ایک وہاں لگایا جہاں پر دنیا ختم ہے، اور ایک وہاں لگایا جو دنیا کا سینٹر ہے، یعنی کعبہ شریف کے اوپر لگا دیا اور زمانے والوں کو بتا دیا. ایمانداری سے بتاؤ، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہے، ہندوستان کا جھنڈا. اگر آپ پاکستان جائیں گے اور سرحد پار کر جائیں گے تو بولو، آپ ہندوستان کا جھنڈا بلند کر کے جا سکتے ہیں؟ بولیے نہیں جا سکتے ہیں. یہاں تو جھنڈا اونچا رہے گا ہمارا، ہے نا بھائی؟ ہر ملک کا یہی قانون ہے. اگر کوئی پاکستان سے آ جائے ہندوستان کے اندر اپنے ملک کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہے، بولو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. بارگاہ رسالت کدی بانو، جس ملک کا جھنڈا ہے اپنی سرحد کے اندر بلند رہے گا، سرحد کے اندر اونچا رہے گا. غیر ملک میں جائے گا دوسری سرحد میں، اس جھنڈے کو نیچے کرنا پڑے گا، وہاں کا جھنڈا اونچا رہے گا. اے مصطفیٰ کے دیوانو، مگر حضرت جبریل امین نے ایک جھنڈا مشرق میں بلند کر دیا، ایک جھنڈا مغرب میں بلند کر دیا اور بتا دیا اے دنیا والوں، آنے والا کسی ایک ملک کا حکمراں بن کر نہیں آ رہا ہے، کسی ایک ملک کا سلطان بن کر نہیں آ رہا ہے، کسی ایک ملک کا بادشاہ بن کر نہیں آ رہا ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک اور زمین سے لے کر آسمان تک ساری خدائی کا مالک و مختار بن کر آ رہا ہے، ساری خدائی کا سلطان بن کر آ رہا ہے. اسی کو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت کا دیوان یہ حضرت ربیعہ ہیں. آقا نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابی تھے وہ، وہابی نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ سے کیا مانگوں؟ مانگنا ہوگا تو خدا سے مانگوں گا، مانگنا ہوگا تو کعبے میں چلا جاؤں گا، مانگنا ہوگا تو دربار الہی میں پہنچ جاؤں گا. نہیں فرمایا، عرض کرتے ہیں اے یا رسول اللہ اگر دینا ہی چاہتے ہیں آقا جنت عطا فرما دیں، جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دیں. مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں فرمایا اے ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ جنت مانگ رہا ہے، وہاں میرا ساتھ مانگتا ہے، خدا کی بارگاہ سے میں بھلا کیسے دلا سکتا ہوں؟ اگر مانگنا ہے اونٹ مانگ لے، چاہیے اگر بکریاں مانگ لے، اگر چاہیے ہے تو باغات مانگ لے، اگر چاہیے ہے تو دنیا کی دولت مانگ لے. آقا نے یہ نہیں فرمایا. حضرت ربیعہ کو جنت بھی عطا کر دی، جنت میں اپنا ساتھ بھی عطا کر دیا، اور پھر ہم مصطفیٰ کے دیوانوں کو صحابہ کے دربار میں بھیج دیا. اصحاب النجوم کبھی آئیے اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ کی اقتدا کرنا، میرے صحابہ کی پیروی کرنا، ان کے طریقے کو اپنانا، ان کے نظریے کو اپنانا، ان کے عقیدے کو اپنانا. جو اپنا لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو اپنا لے گا وہ ہدایت پا جائے گا. اور ہم جب صحابہ کا عقیدہ دیکھنے کی غرض سے حضرت ربیعہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے عقیدے کا بواگے دہل یہ اعلان کر دیا، اے لوگوں میں ربیعہ ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جنت خدا کی ہے، ملکیت مصطفیٰ کی ہے، جسے چاہے عطا، جسے چاہے عطا فرما دے. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں. ایک جملہ سن لو اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. درود پاک پڑھ لو ذرا، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مائک کا مالک کون ہے بھائی؟ بولیے کون ہے اس کا مالک؟ آپ ہیں مولانا بلال. لو کا سودا لے جاؤ اس کو اپنا. تمہارا ہے یہ مائک؟ نہیں، کس کا ہے یہ مائک؟ بیٹھے رہیے نا بھائی. آپ کا ہے کیا یہ مائک؟ یہ لیجیے صاحب، یہ مائک کے مالک یہ ہیں. یہ مائک کا مالک کون ہے؟ اس کے بھی آپ ہیں. یہ اسٹیج کا مالک کون ہے؟ اس کے بھی آپ ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، ہم یہاں پر تشریف لائے، حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ اندور سے تشریف لائے، یہاں پر جلوہ گر ہیں. اب ایک صاحب دوڑے بھاگے آئے. کہاں ہے بھائی وہ آپ کے مہمان آئے ہوئے تھے نا؟ کہاں گئے وہ مہمان خصوصی؟ کہاں گئے بھی یہ سب پہلوان لوگ؟ کہاں
पहलवान साहब मैं, अच्छा इसके मालिक आप हैं, आगे बढ़े, हुजूर जरा मेरी फैक्ट्री भी देख लें। देखा ये तो बड़ा अच्छा है, वक़ूए महल बहुत उम्दा है। कहा इसका मालिक कौन है? कहा मैं। कहा हजरत जरा चलें, बाग में जो है फल भी लगे हुए हैं, एक आध दो दशहरी का आम वो भी खा लीजिएगा, कदम रख दीजिए, बरकतें हो जाएंगी। आपने देखा, फरमाया हजरत मुफ्ती साहब किबला ने, बोलो इस बाग का मालिक कौन है? कहा मैं। अरे मुस्तफा जाने रहमत के दीवानो, इस जुमले को सुनो, गले लगा के रखो, इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा तुम्हें बदअकीदा न बना पाएगा, तुम्हारे ईमान को खराब न कर पाएगा। और अगर कभी कोई कहे कि अल्लाह के रसूल मोहताज बनकर आए हैं, माअज़ल्लाह खुदा ने भी इख्तियार बनाकर भेजा, तो पकड़ना, कहना है बेवक्ती की औलाद, बता ये मकान का मालिक कौन है, ये दुकान का मालिक कौन है, ये खेत का मालिक कौन है, ये खलियान का मालिक कौन है? तो पाजामा उठाकर कहेगा ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, ये खेत मेरा है, ये खलियान मेरा है। बता बेवकूफ ये सारी खुदाई का मालिक कौन है? तो कहेगा सारी खुदाई का मालिक खुदा है, बहरोबर का मालिक खुदा है, खुशकुतर का मालिक खुदा है, जमीन और आसमान का मालिक खुदा है, सारे जहान का मालिक खुदा है। तो बोल सारे जहान का मालिक जब खुदा है, तो इसी खुदाई में तेरी जमीन भी है, इसी खुदाई में तेरा मकान भी है, इसी खुदाई में तेरी दुकान भी है, इसी खुदाई में तेरे खलियान भी है। जब सारी खुदाई का मालिक खुदा है, तो ये मकान का मालिक तू कैसे हो गया, ये दुकान का मालिक तू कैसे हो गया, ये खेत का मालिक तू कैसे हो गया, ये खलियान का मालिक तू कैसे हो गया? तो कहेगा कम बखत कि हजरत यकीनन सारी खुदाई का मालिक हकीकी खुदा है, मगर उसका मुझ पर करम हो गया तो मुझ जैसे गुनहगार को एक छोटे से मकान का भी मालिक बना दिया, एक दुकान का भी मालिक बना दिया, एक खलियान का भी मालिक बना दिया। कहने दिया जाए इन वहाबियों मुनाफिकों पर अल्लाह के रसूल का थोड़ा सा करम हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला दुकानों मकान का मालिक बना देता है, खेत खलियान का मालिक बना देता है। तो बोलो वो महबूब जिसके लिए जमीन को पैदा किया गया, जिसके लिए आसमान को पैदा किया गया, जिसके लिए सारा जहान पैदा किया गया, बोलो जब हमारे और तुम्हारे जैसे बेकारों को जो दुकानों मकान का मालिक बना दिया जाता है, तो जिसे अपना महबूब बनाकर भेजा, बोलो सारे जहान का मालिक नहीं बनाया होगा, सारी कायनात का मुख्तार नहीं बनाया होगा, सारी कायनात का शहंशाह नहीं बनाया होगा, यकीनन बनाया होगा, बनाया है। इमाम अहले सुन्नत ने हमें दर्स वफा दिया, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दो मिनट। रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, बस ये आखिरी रिवायत जो सुनाने जा रहा था, आखिरी जुमला है, इसको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। इसलिए कि हमारे सामने एक ऐसी अजीम और नायाब शख्सियत जलवगर है। सुभान अल्लाह, खुदावंद कुद्दूस ने खिताबत की दुनिया पर जो है हजरत को मलका अता किया है। जिस फन पर, जिस मौजू पर बस बोलते हैं तो बोलते चले जाइए और दिल कहता है कि सुनते चले जाइए। सुभान अल्लाह। लिहाजा मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, एक ऐसी शख्सियत जो हमारे असलाफ, जो हमारे बुजुर्गान दीन के किरदार का नमूना बनकर और उनके किरदार का अक्स बनकर उनके जलाल जमाल की पाकीज़ा सीरत, उनकी पाकीज़ा सीरत तय्यबा का जो है अक्स बनकर हमारी और आपकी निगाहों के सामने जलवगर है। बहुत इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हे के अंदर, अगर मेरे बाद मैच भी पड़ी गई तो 10 मिनट के अंदर, और अगर नहीं पड़ी गई तो 5 मिनट के अंदर आप हजरात चेहरे की ज़ियारत कर भी रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, फिर सुनेंगे भी और देखेंगे भी, और इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद जो है हमारे ईमान और अकीदे भी महफूज हो जाएंगे। और क्या है, ऐसे ही रहता है, जल्दी जल्दी बोलो तो जुमले यूं ही सिमट के रह जाते हैं और बेतरतीब हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए तो अर्ज कर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार गए रिसालत में यहूदी हाजिर हुआ कि नहीं हुआ? आप साहब हुआ ना? या रसूलल्लाह आप नबी है ना? कहा मत दलील वाला मुतदा, आपके दावे की दलील क्या है कि खुदा ने नबी बनाकर भेजा? आने वाला यहूदी कहता है, तो मेरे आका ने फरमाया क्या दलील चाहता है? कहा मैं आपकी नबूवत का कायल हूँगा, मगर सामने वो दरख्त है, पहले आप उस दरख्त को बोल दीजिए, अगर आपके कहने पर आ जाएगा मैं आपकी नबूवत का कायल हो जाऊंगा, गुलामी का पट्टा गले में डाल दूंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, बगैर किसी तमहीद और बिला किसी शोशा गोशा निकाले हुए हदीस पाक साफ जुमलों में सुनो, मेरे आका ने फरमाया, आने वाले अगर मैंने बुलाया तो कमाल ना किया, कमाल तो यह है कि
تو چلا جا اور کہنا اے درخت تجھے آمنہ کے لال نے بلایا ہے، سید الابرار نے بلایا ہے، محبوب پروردگار نے بلایا ہے، امت کے غمخوار نے بلایا ہے، اگر وہ آ جائے تو پھر میری نبوت کا قائل ہو جانا۔ کہا ٹھیک، گیا، جانے کے بعد کہا اے درخت وہ دیکھ کالی کالی زلفوں والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تجھے بلایا ہے، اتنا کہنا تھا۔ درخت ہے، آگے ہلا پیچھے ہلا، دائیں ہلا بائیں ہلا، اس کے بعد چلتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں آ گیا، قدموں کا بوسہ دیا لیا۔ یہودی کہتا ہے قسم خدا کی درخت آیا، قدمِ ناز مصطفیٰ پر جھکا، جھکنا تھا کہ پتے پتے سے درود و سلام کی آواز آ رہی تھی، پتے پتے سے مصطفیٰ کے سلام کی آواز آ رہی تھی۔ بتاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں، درخت کے پاس کون گیا تھا؟ اللہ کے رسول نہیں گئے تھے، صدیق اکبر نہیں گئے تھے، فاروق اعظم نہیں گئے تھے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نہیں گئے تھے۔ یہ کون گیا تھا جس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ کون گیا تھا جو ایمان نہیں لایا؟ یہ کون گیا تھا جو مسلمان نہیں بنا ہے؟ اللہ اکبر! یہ زبان میں کمال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ جا رہا ہے مگر ساتھ میں درخت کو لے کر آ رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا جانے والے کو نہ دیکھو، بھیجانے والے کو دیکھو، بھیجانے والے کو دیکھو۔ اللہ کے رسول نے بھیجا تو اتنا پاورفل ہو گیا، اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کے کہنے پر درخت چلا آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں بتاؤ، جسے مصطفیٰ نے بھیجا وہ اتنا پاورفل و طاقتور ہو گیا تو جسے خدا نے خدائی کا مالک بنا کر بھیجا ہوگا وہ کتنا پاورفل ہوگا، وہ کتنا طاقتور ہوگا، وہ کیسا لاجواب ہوگا، وہ کیسا بے مثال ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کے جب یہ عالم مختار کا عالم کیا ہو۔ آئیے تقریر میں شعلہ بیانی دیکھیے، بہ رہا ہو جس طرح گنگا کا پانی دیکھیے، گنچاؤ گل کی ہنسی رنگی جوانی دیکھیے۔ اب آئیے حضرت کی وہ جادو بیانی دیکھیے، جو جملے بیان کیے گئے کوئی لفظ ہوئی ہوں تو رب قدوس کرم فرمائے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ظاہر فرمائے اور ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔